ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. اللہ کی طرف انسان کا رجوع یعنی اللہ سے انسان کا جڑا ہونا، یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. آلوسی فرماتے ہیں لیعرفون، یعنی ہم آئے ہیں تاکہ ہماری پہچان اللہ تعالی سے ہو جائے. ہماری ترجیحات میں سب سے بڑی ترجیح اللہ سے جڑنا، اس لیے ہم دنیا میں آئے ہیں. یہی ہماری دنیا میں آمد کا مقصد ہے. ایجادات کرنا، مختلف قسم کی چیزیں بنانا، لوگوں کی خدمت کرنا، دین تعلیم سیکھنا، تعلیم سکھانا، کاشتکاری کرنا، تجارت کرنا، یہ سب اچھی چیزیں ہیں. اور اللہ رب العزت نے ان کو سبب کا درجہ دیا، یعنی سیڑھی کا درجہ دیا. ان کو منزل نہیں بنایا. اوپر والی منزل ہوتی، راستے میں سیڑھی ہوتی. سیڑھی مقصود نہیں ہوتی بلکہ ضرورت ہوتی ہے. یہ ایسا نہیں کہ سیڑھیاں اچھی ہیں تو گھر اچھا ہے، نہیں. سیڑھیاں بھی اچھی ہونا ضروری، سیف ہونا ضروری ہے، لیکن سیڑھی ضرورت ہے. منزل گھر ہے، منزل کمرے ہے، رہائش ہے. ایسے یہ چیزیں ضرورت بنائی ہے اللہ نے، اور ان کی ضرورت کا کوئی انکار نہیں ہو سکتا، نہ ہی کوئی انکار کر سکتا ہے. نہ ہی اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم ان کا انکار کریں. چنانچہ ہمارے مجدد ملت حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جو کہتے ہیں نا کہ دنیا کو مارو لات، تو اگر ان کو دنیا نہ ملے تو ان کی لات بھی نہیں اٹھے گی. کسب الحلال فریضۃ بعد فریضہ. دنیا کمانا فرض ہے، فرض کا درجہ دیا اس کو، لیکن اس کو مقصد نہیں کرا. یہ ہماری ڈیسٹینی نہیں ہے کہ ہم نے یہاں تک پہنچنا ہے. اللہ سے رابطہ، اللہ سے جوڑ، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. ان مقاصد میں ایک بڑا اہم چیز، اس مقصد کو پانے کے لیے ایک بڑی اہم چیز ہے، اور وہ ہے دعا. دعا ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے، اللہ تعالیٰ نے دعا کو اتنا اونچا مقام دیا ہے، اتنا اونچا مقام دیا ہے کہ تمام اعمال کا منتہا دعا کو کہا، یعنی اینڈ ریزلٹ دعا کہا. منتہا کہتے ہیں کسی کے آخر میں جو ہمیں ایک سلوشن ملتا ہے، وہ کسی بھی کام بھی پورا مہینہ محنت کی ہے، پورا مہینہ کوشش کی ہے، اس سال بھر میں نے یہ محنت کی ہے، اب مجھے مینیجر بنا دیا گیا ہے، تو میری محنتوں کا ثمرہ یہ ہے. الدعاء مخ العبادہ. دعا عبادات کا مغز ہے. مغز جیسے دماغ ہے، تو جیسے دماغ کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا، ایسے دعا کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا. لیکن یہ مغز کا ترجمہ ایک محاورہ ہے. بھئی ہم جو پلان بنا رہے ہیں، ہم جو منصوبہ بنا رہے ہیں، اس کی بنیادی چیز یہ ہے، یہ چیز صحیح ہوگی تو پورا گھر صحیح ہوگا، یہ چیز صحیح ہوگی تو پورا پروجیکٹ صحیح ہوگا. ایسے ہی تمام عبادات میں اہم چیز دعا ہے. نماز کا مقصد
اللہ کے سامنے حاضری ہے، اس کو یاد کرنا ہے اور پھر اس سے کچھ مانگنا ہے، یہ نماز کا مقصد ہے۔ روزے میں بھوکا پیاسا رہا، بھوکا پیاسا رہنے کے بعد کیا مقصد ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ تلاوت قرآن کر رہا ہے، مقصد کیا ہے؟ آخر میں اللہ سے مانگنا ہے۔ ذکر اللہ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سے جڑ جانا ہے دعا کے ذریعے سے۔ حج جیسی بڑی عبادت ہے، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ انسان کثرت سے اس میں دعائیں کرتا ہے، وہ سارا ہی دعاؤں کے اوپر لگا ہوا ہے۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، اس کے پیچھے کیا ہے؟ کسی کا دل خوش ہوگا، اس کی دعا ملے گی، اور یہ ایسی چیز لا يرد القدر، لا يرد القدر، جفت القلم، جفت الصحف ورفعت الاقلام۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قلم اٹھا لیے گئے، ورفعت الاقلام، قلم اٹھا لیے گئے، وجفت الصحف، اور جن صحیفوں پہ لکھی ہوئی تھی میری تقدیر، وہ تقدیر خشک ہو چکی ہے، اب مٹنے والی نہیں۔ ہم تختی سے لکھتے تھے، تختی پہ لکھا کرتے تھے نا پہلے زمانے میں، آج کل تو اس کا سسٹم نہیں ہے، تو تختی پہ سیاہی قلم ڈبو کے پھر تختی پہ لکھتے تھے، اور کچھ دیر اس کو ایسے چھوڑ دیتے تھے یا پھونک مارتے تھے، اس پہ مٹی ڈالتے تھے کہ اس کے اوپر جو سیاہی ہوتی تھی وہ خشک ہو جاتی، ورنہ تختی کو ایسے کرتے تھے نا تو وہ سیاہی نیچے لٹک جاتی تھی اور سارا لکھا وہ برباد ہو جاتا تھا۔ تو اس کو آپ تو جب وہ خشک ہو جاتی تو وہ انمٹ ہو جاتا، اب یہ مٹایا نہیں جا سکتا، خاص طور پہ جب کسی کپڑے پر لکھا ہو، خاص طور پہ جب کسی کاغذ پر لکھا ہو، تو آپ نے فرمایا کہ وہ مٹنے والا نہیں ہے، جو میری آپ کی تقدیر میں لکھ دیا، اس کی تقدیر میں یہ ایکسیڈنٹ لکھ دیا ہے، اس کی تقدیر کے اندر اتنے پیسے لکھ دیے ہیں، اس کی تقدیر میں اتنی روزی لکھ دی ہے، اس کی تقدیر میں اتنی عمر لکھ دی ہے، اس کی تقدیر میں اتنے بچے لکھ دیے ہیں، اس کی تقدیر میں اتنی نعمتیں لکھ دی ہیں، اس کی تقدیر میں وغیرہ 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 وغیرہ، یہ سب چیزیں ہماری تقدیر میں اللہ رب العزت نے لکھ دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فتح اللہ کا لکھا ہوا اب کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، لیکن ایک چیز ہے جو ہماری تقدیر میں لکھی ہوئی چیز کو تبدیل کر سکتی، وہ آپ نے لا يرد القدر الا الدعاء، دعا ایسی چیز ہے جو تقدیر میں بدقسمتی لکھی ہے اس کو خوش قسمتی میں تبدیل کر دیتی ہے۔ تقدیر میں لکھے ہوئے کو یعنی اللہ اپنے لکھے ہوئے کو بدلی کر دیں گے جو بندہ کثرت سے دعا کرتا ہے۔ بدبختی لکھی ہے، اللہ اس کو نیک بختی میں تبدیل کر دیں گے۔ ہاں کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے سامنے والے کا دل دکھ گیا اور اس کے دل سے بد دعا نکل گئی، تو کیا ہے؟ پھر یہ ہے کہ اللہ تقدیر میں خوش بختی لکھی ہے، اللہ اس کی تقدیر میں بدبختی کر دیتا کہ دعا تقدیر کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ دعا اللہ سے واسطہ ہے، دعا اللہ سے رابطہ ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے دیندار لوگ، بڑے حاجی نمازی لوگ بھی دعا کے اندر بہت سستی کرتے ہیں۔ ہمارا دعا کے ذریعے سے جو رجوع اللہ ہے، یعنی اللہ سے جوڑ ہے، وہ فی زمان یعنی آج کے زمانے میں بہت کم ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے۔ پہلے ہم دیکھتے تھے بڑے بوڑھے جو ہیں وہ اپنے بچوں سے کہتے تھے بیٹا میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں، تم بھی اللہ سے دعا مانگو، ہاں تمہیں سائیکل چاہیے فرسٹ آؤ گے پھر سائیکل ملے گی، سائیکل چاہیے فلاں پارا حفظ کر لو گے پھر سائیکل ملے گی۔ دیندار بندہ تو یہ کہہ دے گا، دنیا دار بندہ تو کہتے گا بیٹا اتنا پرسنٹ مارکس لے کے آؤ گے تو موٹر سائیکل دلاؤں گا، اتنی پرسنٹیج لے کے آؤ گے تو موبائل ملے گا۔ ہماری جو محور ہے وہ یہ چیزیں پوچھیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرات نے اتنا تو سنا ہوگا، حدیث کی جو سب سے بڑی کتاب ہے بخاری شریف ہے، اور امام بخاری یعنی جس نے بخاری لکھی ہے 250 ہجری میں پیدا ہوئے، یعنی آج سے تقریباً 1100 سال پہلے پیدا ہوئے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جب پیدا ہوئے تو یہ پیدا شدہ پیدائشی نابینا تھے،
پیدائشی نابینا تھے، نظر نہیں آتا، اور 6 برس تک نابینا ہے، 6 برس تک کچھ نظر نہیں آتا۔ ان کی والدہ صاحبہ، والد صاحب تو تھے نہیں، تو والدہ صاحبہ محمد بن اسماعیل البخاری، ان کی والدہ کثرت سے دعائیں کرتی ہیں کہ رات کے دوسرے پہر یعنی 2-3 بجے اٹھ جاتی اور تہجد کے ساتھ کے بعد فجر تک دعا کرتی تھی، روزانہ کثرت سے دعا۔ جب کثرت سے دعا کرتی تھی تو 6 برس کی جب عمر ہوئی تو امام بخاری 6 برس کے بچہ اچھا خاصا، آج کل تو 6 برس کے بچے ویسے چھوٹے سے ہوتے ہیں۔ محمد بن قاسم 17 برس کی عمر میں ہر عمل کا سالار تھا، یعنی بڑے بڑے پہلوانوں کے ساتھ کا پہلوان تھا، تو وہ 6 برس سے اچھا خاصا سمجھدار تھا، لیکن آنکھوں کی معذوری کے باعث کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ جب اٹھی ہیں تو خواب دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ قد رد اللہ بصر ولدک لکثرت دعائک، اللہ نے تیرے بچے کی آنکھیں تجھے لوٹا دی تیری دعا کی کثرت کی وجہ سے۔ پھر امام بخاری بنے علی ابن مدینی اپنے زمانے کے بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، یعنی مشائخ حدیث میں شمار کیا جاتا تھا۔ کوفہ سے، بصرہ سے، شام سے، یمن سے، اردن سے، ساری دنیا سے طلباء کرام ان کی مجلس میں آتے تھے اور سیکھتے تھے اور حدیث سیکھتے تھے۔ روزانہ تقریباً 400 احادیث پڑھائی جاتی تھی اور لکھائی جاتی تھی، اور اس میں طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ ہر کوئی اپنی کھال کا ٹکڑا یا جو بھی میسر ہوتا تھا وہ لے کے آتا تھا۔ اتنا بڑا پلندہ ہوتا تھا، تختیاں ہوتی تھیں یا جو بھی ہوتا تھا، اور درمیان میں دوات رکھی ہوتی تھی اور قلم لے کے آتے تھے، اس قلم سے ڈبو کے حدیث لکھا کرتے تھے، یوں حدیث لکھتے تھے، یوں حدیث لکھتے تھے۔ اور ایک مرتبہ یعنی ایک دوات آج کل تو چھوٹا پونک ہوتا ہے نا، اس زمانے میں لکڑی کا جیسے مٹکے کے اوپر دیا جاتا تھا، اتنا بڑا ایک برتن سا ہوتا تھا، اس میں سیاہی بناتے تھے اور اس میں لکھا کرتے تھے۔ ایک دوات، یہ اتنی بڑی دوات ہوتی تھی، اور ایک دوات کے اندر انک پاٹ جسے کہتے ہیں، ایک دوات کے اندر تقریباً 15-20 لوگ لگا کے لکھا کرتے تھے۔ صرف وہ دواتیں جب ایک مرتبہ کاؤنٹ کی گئی تو 16,000 دواتیں تھیں۔ 16,000 طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک مرتبہ چھینک آئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ، تو جو طلبہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا یرحمک اللہ۔ چھینک کا جواب، چھینک جب آتی ہے تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم العطاس من اللہ والنعاس من الشیطان، کہ عطاس چھینک اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو نعاس یعنی جمائی ہے، یہ جمائی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ چنانچہ جب چھینک آئے تو بولو الحمدللہ، یعنی اور یہ چھینک سے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اور جب جمائی آئے تو پوری کوشش کرو کہ منہ نہ کھولا جائے، اگر کسی نے منہ کھول لیا تو یاد رکھنا شیطان منہ میں آ کے کہا لگاتا ہے۔ مطلب اس کا یہ کہ انسان کے قلب میں وساوس پیدا ہوتے ہیں، اور اگر پھر بھی جمائی نہ رکے تو پھر الٹا ہاتھ منہ کے اوپر رکھ لو اور منہ کو ایسے کھولا نہ چھوڑو کہ منہ کھلا چھوڑنا یہ نقصان دہ جمائی آنا ہے، فطری اور بشری تقاضا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جب جمائی آئے تو یہ سوچ لیا کرو کسی پیغمبر کو کبھی جمائی نہیں آئی، کسی پیغمبر کو کبھی جمائی نہیں آئی، صرف اتنا سوچنے سے جمائی خود بخود چلی جائے گی۔ تو یہ ایک اشارہ ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے، پر یہ ایک غلط موضوع ہے۔ تو ان کو چھینک آئی، انہوں نے کہا الحمدللہ، اور جو سارا مجمع تھا اس نے کہا یرحمک اللہ، یعنی اللہ آپ پر رحم کرے۔ تو یہ جو جواب دیا، یہ جواب ایسا تھا فجر کی نماز کے بعد درس حدیث ہو رہا تھا اور اشراق کا وقت ہو چکا تھا، اور یہ چلتا تھا دوپہر تک، یعنی چاش تک درس حدیث چلا کرتا تھا، پھر لوگ جا کے ناشتہ کرتے پھر آتے تھے، تو یہ چل رہا تھا۔ تو انہوں نے جب جواب ملا یرحمک اللہ، تو وہ شور اتنا زیادہ تھا کہ ہارون رشید کے دربار میں کھلبلی مچ گئی کہ شاید دشمن نے حملہ کر لیا، اور انہوں نے کوئی نعرہ لگایا جس کی آواز یہاں تک پہنچ رہی ہے، اور ساری فوجیں الرٹ ہو کے محل سے باہر کھڑی ہو گئی کہ کیا ہوا ہے۔ پھر پتہ چلا کہ وہ ابو محمد کی چھینک تھی، بہت ابو محمد۔ تو لوگوں میں حدیث کا ذوق تھا،
ایک امام صاحب نے عصر کی نماز کے بعد درس حدیث دیا اور 3 حدیثیں سنائی، تو سلیمان بن عبد الملک جو اس وقت کا بادشاہ بننے والا یعنی شہزادہ تھا، تو اس نے امام صاحب سے کہنے لگا امام صاحب آپ نے جو حدیثیں سنائی ہیں آپ کو لوگوں کو بتانا چاہیے کہ 2 حدیثیں ہیں اور ایک اثر ہے۔ اثر حدیث کی قسمیں ہوتی ہیں، موقوفات ہوتی ہیں، مرفوعات ہوتی ہیں، صحیح ہوتی ہیں، مقطوع ہوتی ہے اور موقوف ہوتی ہے۔ ایسے حدیث کی پہلی پھر حدیث کی دوسری میں آثار ہوتے ہیں، پھر آثار بہت سی قسم کے آثار ہوتے ہیں۔ تو کہنے لگے جی 2 حدیثیں اور ایک اثر ہے۔ اثر کا مطلب ہوتا ہے کسی صحابی کا عمل جو اس نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہو لیکن آپ کی طرف منسوب نہیں کیا، بس خود وہ عمل کیا، اس کو اثر صحابی کہتے ہیں۔ تو یہ خیر ایک علمی ہے۔ تو کہنے لگے بادشاہ کا بیٹا یعنی شہزادہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ 2 حدیثیں ہیں اور ایک اثر ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بہت سے دینی مسائل کے اندر اشکالات ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ غلط کرتے ہیں، مولوی صاحب یہ ٹھیک نہیں کرتے، لیکن آپ پوچھ لیں کہ حدیث ہوتی کیا ہے، حدیث کی قسمیں کیا ہیں، حدیث کے مسائل کیا ہوتے ہیں، آیت کی تشریح کتنے قسم کی ہوتی ہے، وہ تفاسیر کتنے قسم کی ہوتی ہیں۔ یہ ہیڈنگ سے صرف ہیڈنگ سے یعنی بنیادی باتیں جو آج سے پہلے تقریباً ہر بندے کو ایجوکیٹ کیا جاتا تھا، پڑھایا جاتا سکھایا جاتا تھا۔ تو ایک شہزادے کو پتہ کہ حدیث کیا ہوتی ہے اور اثر کیا ہوتا ہے، اس زمانے کے اندر حدیث کی کتنی طلب ہوگی، حدیث کو پانے والے کتنے لوگ ہوں گے، کتنی تڑپ ہوگی کہ لوگ حدیث سننے کے ایسے عاشق تھے۔ ایک تاجر تھے، وہ تاجر ایک مرتبہ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام اعمش یوں کر کے بیٹھتے تھے، دیکھ رہے ہوتے جیسے آنکھیں چنجائی ہوئی ہوتی ہے نا، ہر وقت یوں ایسے بند آنکھوں سے دیکھنے والے۔ تو ان کا نام تو کچھ اور تھا لیکن چونکہ وہ بات ہی ایسے کرتے تھے، یوں آنکھیں بند کر کے یوں، تو ان کا نام ہی اعمش پڑ گیا۔ ان کے ایک شاگرد تھے اعرج، وہ لنگڑے تھے۔ تو امام علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اگر یہ اعمش اور وہ اعرج لنگڑا، اعرج لنگڑے کو کہتے ہیں، اگر یہ 2 بندے نہ ہوتے تو شاید قرآن کو کوئی آگے سمجھ نہ سکتا۔ کیا تھے؟ تاجر تھے۔ ایک مرتبہ تہجد میں اٹھے اور تہجد میں ایک دعا پڑھی، آسمان کی طرف سر اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آیات پڑھتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض 7 آیات پڑھتے تھے۔ تو یہ آیتیں پڑھی تو کیا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور اس کے ساتھ کچھ کلمات تھے۔ تو کبھی کون سی حدیث میں آیا کہ جی ایک حدیث ہے فلاں فلاں صحابی سے مروی، کہا مجھے آپ یہ حدیث سنائیں گے؟ کہاں اس حدیث کی فیس ہوتی ہے۔ جی کیا فیس ہوتی ہے؟ اس حدیث کی فیس ہے کہ میری مسجد میں رہو اور پورے 1 سال کے روزے رکھو، اپنا سارا مال بیچ کر پیسے گھر بھجوا دیے، کہا گھر والوں کو بتا دینا کہ میں 1 سال کے بعد یہ حدیث سیکھ کر آؤں گا۔ لوگوں میں علم کی اتنی تڑپ ہوا کرتی تھی کہ شہزادے بھی علم حدیث سیکھا کرتے تھے، علم دین سیکھا کرتے تھے۔ تو میں بتا رہا تھا اس زمانے میں علی ابن مدینی کا قصہ سن کہ علی ابن مدینی حدیث کے حافظ تھے، ایسی زبردست احادیث ان کو یاد تھی کہ پوری دنیا سے لوگ سننے آتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تھی 11 برس۔ جب علی ابن مدینی نے ایک حدیث سنائی تو درمیان میں ایک بندہ چھوٹ گیا، تو ٹوکا، جیسے یہاں بہت سے بچے 11-12 برس کے بیٹھے ہوئے، اور علی بن مدینی کی عمر تھی 60 سے 70 برس کی، اتنی بڑی عمر تھی یعنی پکی عمر کے بڑے عالم تھے اور پوری دنیا کے مشائخ کا رجوع تھا ان کی۔ لگے کہ آپ شیخ آپ تک یا شیخ غلطی کر رہے ہیں۔ کیا غلطی کر رہے ہیں؟ یہاں پر غلطی کر رہے ہیں۔ چپ بیٹھ جائے۔ امام بخاری فرمانے لگے نہیں آپ غلط پڑھ رہے ہیں، میں نہیں بیٹھوں گا۔ تو کہنے لگے اچھا تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ آپ جا کے اصلی نسخے میں دیکھ لیں۔ چنانچہ اندر گئے اپنے گھر میں اور گھر سے جا کے نسخہ دیکھا تو واقع کہنے لگے صحیح کیا ہے؟ صحیح وہی تھا جو نسخے میں لکھا تھا، اور امام بخاری کے زبان سے بھی وہی جاری ہوا۔ علی بن مدینی فرماتے ہیں جب یہ بچہ میری مجلس میں آتا تو میں گھبرا جاتا تھا کہ آج پھر مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے تو یہ سارے مجمع میں میری غلطی پکڑ لے گا اور میں پھنس جاؤں گا۔ یہ بنے امام بخاری کیسے؟ ساری دنیا امام بخاری کو جانتی ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کی ماں کی دعا تھی، ماں کی دعا تھی۔ ہمارے اکابرین میں سے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ
فرمایا کرتے تھے نہ مرد رہے نہ عورتیں رہے، بس مذکر ہوئے اور مؤنث ہوئے۔ مرد کا کام تھا جفا کشی کر کے اپنی اولاد کو سکھانا کہ اللہ سے مانگتے کیسے ہیں، اور عورتوں کا کام ہوتا تھا کہ راتوں کو مصلے گیلے کر دیں اور رو 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 کے گیلے کریں۔ ابن الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ یہ دنیا کے وہ عالم ہیں کہ دنیا کی کوئی بڑی یونیورسٹی، چاہے آکسفورڈ ہو، چاہے برطانیہ کی کوئی، یا امریکہ کی کوئی، یا ہندوستان پاکستان کوئی ایسی یونیورسٹی ہو جو علمی حلقہ رکھتی ہو اور اس میں ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ گیسٹ اسپیکر کے طور پر نہ گئے ہو، ایسا نہیں ہوا۔ آج سے 10-20 سال پہلے حضرت کا انتقال ہوا، تو اتنے بڑے عالم تھے علی میاں ابو الحسن ندوی۔ حضرت کی کتابیں ہیں، حضرت نے فرمایا کہ میرے پیچھے صرف اور صرف ایک چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ میری ماں کی دعائیں۔ میری بہن میری ماں سے کہتی تھی کہ اماں اگر آپ ابن الحسن کو کہاں پہنچانا چاہتی، تو فرماتی تھیں کہ بات یہ ہے کہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ نبوت کا دروازہ اگر بند نہ ہوا ہوتا تو میں اپنے بیٹے کے لیے نبوت بھی مانگتی، اپنے بیٹے کے لیے نبوت بھی مانگتی۔ ماں باپ بھی اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کرتے، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اگر دعا کرتے بیٹا تو سلامت رہے، بیٹا تو خوش رہے، بیٹا تو یہ رہے، بیٹا اللہ تجھے افسر بنائے، اللہ کرے تیری خدمتیں ہو، تیرا نام دنیا میں ہو، اور یہ دعائیں تو کرتے ہیں ماں باپ ماشاءاللہ، شکر الحمدللہ۔ ہمارے معاشرے میں یہ دعائیں ہیں، پاکستان سے باہر نکلیں نا آپ کو یہ دعائیں بھی نکلیں گی الحمدللہ۔ ہمارے معاشرے میں اتنی دعائیں ہیں، لیکن اس سے آگے کی دعائیں جو ماں باپ مانگا کرتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کی 40 برس کے بعد اطلاع ملی حضرت یعقوب کو کہ یوسف زندہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا روئے تھے کہ نابینا ہو گئے تھے، اتنا روئے تھے 40 برس تک۔ تو سب سے پہلا جو سوال کیا وہ سوال یہ تھا کہ انہوں نے کہا تیرا بیٹا بادشاہ ہے، چھوڑو اس بات، مجھے یہ بتاؤ کہ اس کا دین کیا ہے۔ تیرا بیٹا پیغمبر ہے، اللہ کا رسول۔ ہاں اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ بھائی ہم اپنے دین کے لیے اللہ سے دعا مانگے، دنیا کے لیے تو ہم سب مانگے، اپنے دین کے لیے اللہ سے دعا مانگے۔ ایک بات بس کہہ کہ میں ختم کروں گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں مانگی ہیں ان کے خلاصے کے طور پہ چند دعائیں، ایک کتاب ہے مناجات مقبول، مناجات مقبول کے نام سے کتاب ہے جس کے 7 حصے کیے ہوئے، اور ہر حصے میں 50-60 دعائیں ہیں، جس سے پوری زندگی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں اس کتاب میں آ گئی۔ تو جو شخص پڑھنا چاہے بھی ایک دن ایک منزل، دوسرے دن تو 7 دن میں وہ ساری کی ساری دعائیں مانگی جا سکتی ہیں۔ یہ کتاب جہاں بھی ملتی ہے، اپلیکیشن بھی موجود ہوتی ہے، اس کے اردو ترجمے کے ساتھ آپ اپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں اردو کے اندر اس کا ترجمہ بھی دیا ہوتا ہے، جو آپ کی دعائیں ہیں اس کے ساتھ ترجمہ بھی دیا ہوتا ہے۔ میں ہمارے حلقے میں تقریباً سب لوگ مناجات مقبول پڑھتے ہیں، دعائیں اس کی مانگتے ہیں۔ میں تقریباً ہر بندے سے یہ کہتا ہوں اس کا ترجمہ کبھی موقع ملے تو دیکھا کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی تھی وہ کیا تھی، اور ہم جو دعائیں مانگتے ہیں وہ کیا ہے۔ ہماری ساری دعاؤں کا مدار خوبصورت گھر کے اوپر ہوتا ہے، اچھی گاڑی کے اوپر ہوتا ہے، عہدے کے اوپر ہوتا ہے، عزت کے اوپر ہوتا ہے، پیسے کے اوپر ہوتا ہے، یہ چیز مل جائے وہ چیز مل جائے۔ لیکن آپ علیہ السلام کی جتنی دعائیں ہیں اس کی بیس دیکھیے گا، اس کی بنیاد کیا ہے۔ اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی دوسری بنیاد نہیں ہے۔ ہمارے لیے رول ماڈل تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، ہمارے لیے رول ماڈل صحابہ کرام ہے، ہمارے لیے رول ماڈل آج کل کے ہیروز نہیں ہیں، ہمارے رول ماڈل یہ ہیں۔ بھائی اپنے اندر ذوق پیدا کریں دعا کا، اس سے جو اللہ سے کنیکشن پیدا ہوتا ہے، اس سے جو گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے وہ کسی اور چیز سے پیدا نہیں ہو پاتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔